فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئتا وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات اس خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی آخری رسول بنا کر بھیجا، اور ان کے ذریعے محمد رسول اللہ کائنات کے امام کے ذریعے ہمیں کتاب ہدایت اور ضابطہ حیات دے کر بھیجا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں عزت بخشی اور آخری امت میں پیدا کیا۔ اور یہ دیکھنا یہ ہے جو کتاب ہے قرآن پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس کی سوچ میں یہ بات پیوست ہونی چاہیے، یہ کتاب ہے جو قرآن پاک ہے، کلام اللہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر من و ان اترا ہے اور آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی، خیال میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، تب جا کر ہم مسلمان صحیح ہوتے ہیں۔ اور اس کے تحت رہ کر جو اس میں کلام اللہ میں جو بات آئی ہوئی ہے اس کو ہم نے فالو اپ کرنا ہے اور اپنے خواہشات کو کچل کر اس کے مطیع ہونا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اور ہمیں ہر وقت ہمارے خیالوں میں، ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اس کی طرف پلٹے گا، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے رب العزت کی طرف جب پلٹے گا اور خالص نیت سے پلٹے گا تو لازماً اللہ تعالیٰ اس کی معاف کر دیں گے۔ اور یہ قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا، غفور الرحیم کا ذکر کیا ہے، وہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد جان بوجھ کر آدمی جو اسپیشل غلطی کرتا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایک آدمی ذنب ہوتا ہے، ایک خطیہ ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس بندے انسان سے، ہر انسان سے ہوتی ہے، ہر انسان خطا کار ہے۔ جب اسے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہوتی ہے، تو وہ جب اللہ کی طرف خالص نیت سے رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ ایک بات، یہ جو بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، بلا من کسب سیئۃ، یقیناً بلا من کسب سیئۃ، یقیناً جس نے بھی کسب سیئۃ، ایک غلطی، ایک برائی کمائی۔ کسب یکسب ہوتا ہے کمانا، اس کو اسپیشل، جس طرح ہم روزی روٹی کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے اسپیشل کمانے لے کے جاتے ہیں، اور اسی طرح جس نے اسپیشل غلطی کمائی، من کسب سیئۃ، الگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اس کی ساری غلطیاں ہم گھیر لیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ ہی اصحاب دوزخ والے ہیں، اصحاب نار، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صرف اور صرف بات ابھی یہ کرنی ہے کہ غلطی اور ذنب جو ذنب ہوتا ہے چھوٹی سی غلطی، جو اصل میں ذنب کا مطلب ہوتا ہے کسی جانور کی جو پوچھ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ہلکی غلطی، اور نسیان سے بھی ہوتی ہے، جس طرح کہ
یہ بات سمجھانے سے پہلے میں ایک اور آیت ہے نبی ہم پڑھتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ آگے ساتھ فرمایا لہا ما کسبت، لہا ما کسبت، جو اس شخص نے، اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر وہ نیکی ہے جو اس نے کمائی، اس کو اجر دیا جائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے اوپر وہ بوجھ ہوگا جو اس نے اسپیشل کمایا۔ آگے پھر ہم آگے دعا جو کرتے ہیں نا اپنے لیے، جو کسب کیا ہوتا ہے، جو اس کو جو غلطی کمائی ہوتی ہے اس کے لیے دعا نہیں ہوتی۔ آگے دعا اللہ تعالیٰ رب العزت ہی سکھا رہے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا، ہم کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا، ان نسینا جو ہم بھول جاتے ہیں، ان نسینا نسیان سے ہے، او اخطانا جہاں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، ولا ربنا ولا تحمل علینا، اے اللہ ہم پر بوجھ وہ نہ ڈال، اسرن ایسا بوجھ کما حملتہ علی الذین من قبل جو پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم پر طاقت نہیں، ہمیں معاف کر دے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، مغفرت کر دے، ہمارے اوپر رحم کر دے، انت مولانا تو ہمارا سرپرست ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سرپرست ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور جو کافر ہیں، جو تجھے نہیں ماننے والے، جو جان بوجھ کر نہیں ماننے والے، ان کے اوپر ہماری مدد کر۔ اب یہ جو ہم نے جو آیت پڑھی ہے، ہم صرف کاسب کے اوپر آنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک ورڈ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، جو کلام اللہ ہے، اس میں نیچے ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے، اس کو اگر سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ، قرآن کو آسان ہم نے بنا دیا ہے اپنی نصیحت کے لیے، لِذِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے، کوئی اس کو یاد کرنے والا ہے، کوئی اس کی طرف پلٹنے والا ہے۔ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً، جس نے اسپیشل ایک غلطی کمائی، بَلَا مَنْ كَسَبَ جس نے کمائی سیئتاً ایک غلطی، جیسے قلمٌ ایک قلم ہوتا ہے، کتابٌ ایک کتاب ہے، سیئتاً ایک غلطی، بھئی میں غلطی کر لیتا ہوں، یہ والی غلطی کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں یہ غلطی نہیں کروں گا، بس ٹھیک ہے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی تنازع ہے، تو ہم نے اس کی زمین قبضے میں لے لی ہوئی ہے، یا کسی بھائی نے کسی بہن کا کوئی پلاٹ قابو کیا ہوا ہے، کسی شخص نے ظلم اور جبر سے اس کی زمین ہڑپ کی ہوئی ہے۔ یہ بڑی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ جس وقت آدمی وہ کہتا ہے جب رجوع کرے گا، اتنے وہ سارا کچھ اس نے قابو کیا ہوا ہے، ایک بندے نے کسی شخص کا کوئی حق ایک مارا ہو، کسی عزت کا حملہ کیا ہوا ہے، کسی کا نجائز کام کیا ہوا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، اب وہ اس کو کچھ عرصہ گزرتا ہے، اس کو خیال آ جاتا ہے کہ یار میں نے تو غلطی کر دی، اس بندے سے میرے سے زیادتی ہوئی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہ اس نے بندہ معافی تو مانگ رہا ہے اور سجدے کرتا ہے، حج عمرہ کرنے چلے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافیاں طلب کرتا ہے۔ وہ جو شخص جس کا اس نے پلاٹ قابو کیا ہوا ہے، جو زیادتی اس نے کی ہوئی ہے، وہ اس کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس ہے، اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کو وہ چیز نہیں دے رہا، اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے دن کو رات کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اس بندے کی اس کے پاس پراپرٹی ہے، مال ہے، اور جو اس نے قبضہ کیا ہے، مثال کے طور پر ہزاروں غلطی انسان سے ہوتی ہیں، اور نفسی لحاظ سے یعنی طبی لحاظ سے بھی دوسری غلطی سے، یعنی ایک غلطی کی مثال یہ دی جا رہی ہے کہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر، اس کے پاس بھی ہے، 10 سال بھی گزر گئے ہیں، لیکن اس کے پاس دینے کی طاقت بھی ہے، لیکن اس کا دل نہیں کر رہا، اللہ سے دڑا دڑ دن رات معافی مانگے جا رہا ہے۔ اس کو بھائی میاں پہلے واپس کرو،
تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ہمت ہے، پھر اس سے جا کر معافی مانگو، پھر اس کے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے آپ کو معاف کریں یا نہ کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، ان تبدو ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم باللہ، اللہ تعالیٰ تم سے ان چیزوں کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو اس کی مرضی ہوگی معاف کرے گا، جس کو اس کی مرضی ہوگی نہیں معاف کرے گا۔ یہ کوئی ایسے نہیں معافی تو ہم طلب کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھنا یہ اخلاص اس کی اتنی طاقت، اس کا خلوص اتنا اوپر چلا گیا ہے، وہ مسلمان سے آگے ایمان تک پہنچ گیا، ایمان سے آگے احسان تک پہنچ گیا ہے اور بلندی کی چوٹیوں پر ہے، تو پھر ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ لیکن اس کے پاس جو بندے کی چیز پڑی ہے، بلا من کسب سیئۃ، جو اس نے ایک غلطی کمائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس کی باقی غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ گھیر لے کر آئے گا۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ صاحب جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ابھی جو بات ہم نے کی ہے یہ کسب پر کی ہے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو بھائی، ہاں، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یوسف کو قتل کر دو، اسپیشل یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، اس صورت میں آتا ہے اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، ہاں، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم، کسی اور دور کی زمین میں اس کو پھینک دیتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، یخل لکم وجہ ابیکم، اللہ تعالیٰ اور ہمارے جو والد صاحب ہیں ان کا چہرہ ہمارے لیے خالص ہو جائے گا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم نیک لوگ بن جائیں گے، اللہ کے شکر گزار بن جائیں گے۔ ایک غلطی انہوں نے کی، پورے قرآن میں قیامت تک لوگ ان کی بات پڑھتے رہیں گے اور ان کو یاد کرتے رہیں گے، وہ ایک غلطی کر لو اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ تو ہم میں سے جو شخص ایک بہن کی، ایک بھائی کی، ایک رشتہ دار کی، ایک دوسرے آدمی کی، ایک غریب آدمی کی ایک پلاٹ اس کا قابو کرتا ہے، اس تھوڑی جگہ قابو کر دیتا ہے، اس کا حق مار دیتا ہے، اس پر ظلم زیادتی کرتا ہے، کوئی اسپیشل آدمی کرتا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اس کو معاف کروانا یہ کیسا طریقہ ہوگا؟ یہ دیکھنا ہے، یہ سوچنا ہے ہم نے کہ اللہ وہ ہمیں معاف کرے کہ نہیں۔ بلا من کا سبب سیئتاً، ایک غلطی کمائے گا اسپیشل، ہاں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، باقی بھی جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہ تو اللہ کے ہاں تو لکھی ہوئی ہیں نا، اللہ کو تو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں احاطت بھی، اس کا گھیر لے آئیں گے، ساری دنیا سے اس کو گھیر گار کر اس کے باقی غلطیاں بھی ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ صاحب جہنم ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اس بات پہ ہمیں سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ بطور طالب علم بات کر رہا ہوں، یہ سوچ انسان کے ذہن میں آتی ہے، بھئی یہ غلطی تو کر لی ہے ہم نے، تو اس کو اگر ہٹانا ہے، توبہ نصوح کرنا ہے، اللہ کے ہاں توبہ کرنی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں خالی زبان سے توبہ 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 آدمی کہتے ہیں اللہ مینوں معاف کر دے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ایسا نہیں ہے۔ جو چیز کا، جس بندے کا ہم نے حق مارا ہوا ہے، اس کو جب تلک واپس نہیں کریں گے تو پھر کس طرح آپ معافی مانگ سکتے ہیں؟ تمہارے پاس ہے، پڑا ہوا ہے، اس کو دو، یاروں سے معافی مانگو، تب جا کر معاف ہوگا۔ تو ہمیں قرآن پاک کو، اس کے ہر ورڈ کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ ابھی ہم نے صرف کاسبہ سیئتاً، ایک غلطی کمانے کی اس پر بات کی ہے، وَأَحَاطَتْ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، ہاں، اور یہ ہم کہتے ہیں جیسے ہم آئے روزانہ یا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت، اس پر غور کر لے بندہ، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس بچے نے کمایا، اکتساب ہوتا ہے کمانا، ہیں، جو نیکی کمائے گا وہ بھی اسی کے لیے ہے، وعلیہا ما اکتسبت، جو جرم کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا اور جریمہ جو کرے گا وہ بھی اس بندے کے اوپر ہوگا، بے شک وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس کی ایک اس طرح بات لمبی ہے، صرف میں نے کوشش کی ہے بہت
کم وقت میں، یعنی کاسبہ سیئۃً کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم توبہ کریں، توبہ نصوحہ کرنی چاہیے، اور جب ہم اس سے غلطی ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ جا کر معاملہ اپنا پیش کرنا چاہیے، پھر اللہ سے گریہ زاری کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ممکن انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن جس طرح باقی آیات میں وہ آ جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام انسانوں، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے جو میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کے بعد آگے دو شرطیں ہیں، دو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اللہ کی طرف رجوع کرو، جو تم نے غلطی کی ہوئی ہے، جو زیادتیاں کی ہوئی ہیں، انیبوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے آگے سلنڈر کر دو۔ اپنے مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سلنڈر کا، وہاں اپنے آپ کو سلنڈر کر دو۔ اسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، جب اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد اس وقت نہیں کی جائے گی۔ ابھی یہ دنیا میں یہ وقت ہے ہمارے بچنے کا، ہمیں سوچنے کا، غلطی جو کی ہے اس پہ معافی طلب کرنے کا۔ اور آگے پھر ساتھ آگے ایک اور فرمایا وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، پیروی کرو بہترین قسم کی، ایک گڈ بیٹر بیسٹ ہوتا ہے، یہ آخری درجے A+ تم نے نمبر لینے ہیں، ہاں انزل علیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں علم ہی نہ ہو۔ یہ ہمارے دل میں، ہمیں یہ ذہن میں ہر وقت یہ بٹھائے نہیں رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جو ہم سے غلطیاں جو ہو جاتی ہیں ان کی طرف رجوع کریں، اس سے معافی مانگیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لازماً معاف کر دیں گے، اور ان کا ازالہ بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔